اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کرۂ ارض کے فطری توازن میں انسانی مداخلت جدید ٹیکنالوجی کے نام پر دوسرے سیاروں کو تو تسخیر کر رہی ہے، لیکن اس کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ اتنے مہینوں سے آسٹریلیا کے جنگلوں میں لگی آگ پر قابو پانے سے قاصر ہے۔ حتیٰ کہ جہاز، ہیلی کاپٹرز، آگ بجھانے والے تمام جدید آلات اور کیمیکلز کے ہوتے ہوئے بھی جدیدیت کا مارا انسان بے بسی کا شکار ہے اور قدرت کی طرف اپنی نظریں جمائے منتظر ہے کہ کب بادلوں سے بارش برسے اور یہ آگ ٹھنڈی ہو۔ اس سلسلے میں اگرچہ مسلمانوں نے نماز استسقاء ادا کر کے اپنا کردار نبھایا اور قدرت نے بارش کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، لیکن دوستو اس قدر ترقی یافتہ دور میں ہر ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود زندہ جلتے ہوئے معصوم جانور اور خوبصورت سرسبز درختوں کا تباہ و برباد ہونا کافی نہیں تھا کہ اب آسٹریلیا میں 10,000 سے زائد اونٹوں کو تلف کرنے کی 5 روزہ مہم شروع کر دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، جہاں ایک طرف معصوم جانوروں کی زندگیوں کی بقا کی خاطر جنگل کی آگ کو بجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو وہیں دوسری طرف اونٹ جیسے معصوم جانوروں کی اتنی بڑی تعداد کو قتل کرنا یقیناً انسانیت سوز کام ہے، جبکہ اس عمل کی وجہ آسٹریلیا میں آتش زدگی سے متاثرہ علاقوں کو پانی کی ممکنہ قلت سے بچانا بتائی گئی ہے۔ آسٹریلوی ماہرین کا کہنا ہے کیونکہ یہ اونٹ پانی کے محدود ذخیرے کے لیے خطرہ بن چکے تھے اور ان کے بڑے ریوڑ آبادیوں میں پھیل گئے ہیں، جو کہ نہ صرف پانی اور غذا کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ یہ بے مہار جانور ٹریفک کی روانی بھی متاثر کر رہے ہیں۔ لہٰذا اونٹوں کو تلف کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اس مقصد کے لیے بھی جانوروں کی اتنی بڑی تعداد کو تلف کرنا ظلم کے مترادف ہے۔ حالانکہ جدیدیت کا راگ اپنے والے یہ لوگ اگر انسانیت کے معیار کو بھی ترقی یافتہ بنا لیتے تو اس عمل کی نوبت نہ آتی، بلکہ اپنی اسی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر کوئی متبادل راستہ نکالا جا سکتا تھا، جن میں سے ایک انہیں کسی دوسرے آرام دہ علاقوں میں بھیج دینا شامل ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، آسٹریلوی نشریاتی ادارے کے مطابق اس مہم میں اونٹوں کو آبادی سے دور لے جا کر ہلاک کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اونٹوں کو مارنے کے بعد ان کی باقیات کو جلا دیا جائے گا اور اس عمل کے لیے متعلقہ اداروں کو ہیلی کاپٹرز کی مدد بھی فراہم کی گئی ہے۔ خواتین و حضرات، اسلام کی روح سے اس موضوع پر روشنی ڈالیں تو ہمیں کچھ اس طرح کی احادیث مبارکہ سننے کو ملتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ جسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان بھی کسی چڑیا یا اس سے بڑھ کر بھی کسی چھوٹی چیز کو ناحق قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس سے سوال کرے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اسے ذبح کر کے کھا لے اور اس طرح نہ کرے کہ اس کے سر کو کاٹ دے اور اسے پھینک دے۔ تو دوستو، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا عمل آسٹریلیا میں اونٹوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ ایک مذموم اور کبھی عمل ہے، جبکہ جانوروں کے ساتھ رحمت کا عین تقاضا یہی ہے کہ ان کے ساتھ رحم دلانہ سلوک کر کے کوئی متبادل راستہ تلاش کیا جائے، نہ کہ آگ بجھانے کی کوششوں میں ناکامی کا غصہ ان بیچارے جانوروں پر نکالا جائے۔ اور ان تمام باتوں سے قطع نظر آسٹریلیا اور اس جیسے دیگر ممالک کو سوچنا ہوگا کہ نام نہاد ترقی کے نام پر زمین کے وسائل سے کھلواڑ کو بند کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ یہ جدید وسائل کی ہی مہربانیاں ہیں جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث جنگلوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اس سے متعلق سنجیدگی سے سوچ بچار کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں آفات مزید شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ یہ پوری دنیا کے لیے فیصلہ کن وقت ہے۔ اگر آج سنجیدگی کا مظاہرہ کر لیا گیا تو ہم خود بھی بچ سکتے ہیں اور آنے والوں کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جانوروں کو انسانوں کے غلط فیصلوں کا شکار ہونے سے محفوظ رکھے اور ہم انسانوں کو ایسے فیصلوں کی توفیق دے جو معصوم جانوروں کی زندگیاں بچائے رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔